لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. دنیا میں بہت سے ادیان موجود ہیں، طرح طرح کے دین اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کو دیگر ادیان پسند کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جو دیگر ادیان ہیں ان کے بنانے والے وہ دنیا والے ہیں، دنیا کے رہنے والے، جنہوں نے دنیا میں آ کر اپنے اعتبار سے، اپنے حساب سے، اپنے فائدے کے لیے اپنے لیے دین بنایا. یعنی جس میں اپنا فائدہ شامل ہو، جس میں اپنا مفاد شامل ہو، تو اپنے اعتبار سے اپنا دین بنا لیا. حالانکہ کچھ ادیان ایسے بھی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے تھے. دین اسلام ہی تھا، لیکن شریعت بدلتی رہی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شریعتیں آتی رہی اسی دین اسلام میں، اللہ کا پسندیدہ دین. لیکن چونکہ ان کے ماننے والوں نے نبی کے جانے کے بعد کتابوں میں تحریف کر دی، اپنے اعتبار سے قوانین کو بنا لیا، لہٰذا وہ دین منسوخ ہو گئے اور اس کے بعد نئی شریعت کی ضرورت پڑی. تو جیسے جیسے نبی آتے گئے ان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے شریعتیں آتی گئی، تبدیل ہوتی گئی. تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ نئی شریعت آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے، اپنی خواہشوں کے اعتبار سے دین کو بنا لیا. لہٰذا اللہ تعالی جیسے ہی انہوں نے دین کو اپنے اعتبار سے بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت کو بھیجی. حد یہ ہے کہ جب ہمارے پیغمبر اکرم آئے تو یہ آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ان کے دین پر مہر لگا دی گئی کہ اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی ہے. تو قرآن مجید کو آخری کتاب بنا کر نازل کیا اور ہمارے پیغمبر کو آخری نبی بنا کر بھیجا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، جسے دین فطرت بھی کہا جاتا ہے. یعنی اگر غور و فکر کرے تو دین اسلام کے جو قوانین ہیں، دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہ فطرت کے مطابق ہے، عین فطرت ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے؟ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. اگر بچہ پیدا ہوتے وقت نہ روئے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے کہ رو کیوں نہیں رہا ہے. تو یہ رونا انسان کی فطرت ہے.
تو ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دین شریعتیں آنے کی وجہ کیا رہی ہے کہ تحریف کر دی گئی، لہٰذا نئی شریعت لائی گئی۔ جب پیغمبر اکرم آئے تو پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ تو اب میں نے پچھلے جمعے میں ایمان اور اسلام کا فرق بتایا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے، غیر مسلم مسلمان ہو جائے، تو اس سے شادی بیاہ کیا جا سکتا ہے، ازدواج کیا جا سکتا ہے، میراث میں اس کا حق ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کا فائدہ ہے۔ اگر وہ مسلمان ملک میں ہے تو اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کا فائدہ ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، پیغمبر نے جب تبلیغ کرنا شروع کی اور مشرکین مکہ ایمان لانے لگے، مسلمان ہونے لگے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ ابھی ان کے دلوں میں تو ایمان آیا ہی نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ یہ نہ کہے کہ ایمان لے آئے، یہ کہو کہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ فرق کیا ہے اسلام کا اور ایمان کا؟ اسلام یعنی زبان سے اقرار کر لینا، کس چیز کا؟ توحید کا، اللہ کی عدالت کا، پیغمبر کے وجود کا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا، اس کا اقرار کر لینا، یہ اسلام ہے۔ جو بھی اس چیز کا اقرار کر لے ہم اسے مسلمان تسلیم کریں گے، وہ ہمارا دینی بھائی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جس چیز پر وہ عقیدہ رکھتا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔ جو چیز دین اسلام میں بتائی جا رہی ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہو، تب جا کر وہ مومن کہلائے گا۔ ہم اپنی برادری میں تمام لوگوں کو مومن کہتے ہیں۔ اب ہم نے جان لیا کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ مومن وہ ہے جو شریعت اسلام پر باقاعدہ پابندی سے عمل کرے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہو، مستطیع ہو تو حج کے لیے جاتا ہو، زیارت کے لیے جاتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، خمس نکالتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، یعنی تمام دینی احکامات پر عمل کرتا ہو، وہ ہے مومن۔ جھوٹ نہ بولتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، برائی نہ کرتا ہو، محرمات سے پرہیز کرتا ہو، واجبات کو انجام دیتا ہو، مستحبات کو انجام دیتا ہو، وہ ہے مومن۔ تو کیا ہم اپنے دینی بھائی کو مومن کہنا چھوڑ دے؟ نہیں کہیے، یہ مومن ہے، لیکن یہ مومن مجازی ہے، مومن حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی مومن ہونے کے لیے شریعت اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے، تبھی ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ مشرکین مکہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے تھے، ہر دن کا ایک خدا، اچھائی کا خدا الگ ہے، برائیوں کا خدا الگ ہے، شادی کا خدا الگ ہے، بارش برسانے والا خدا الگ ہے، سورج نکالنے والا خدا الگ ہے، اتنے خداؤں کے معتقد تھے، تو پھر ایک اللہ کو ماننے میں کیا مذائقہ تھا، کیا حرج تھا؟ تو عزیزان گرامی، وہ مشرکین مکہ جان رہے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف ایک اللہ کی بڑھوتری نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام خداؤں کا انکار کر دینا ہے۔ لا الہ، کوئی نہیں ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اب تک، ان سب کا انکار ہے، یعنی کوئی معبود ہے ہی نہیں عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اس وحدہ لا شریک کے، اس ایک خدا کے
تو اب ایک خدا کو نہیں ماننا ہے، صرف ایک ہی کو ماننا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب ہم مسلمان ہیں، اس وحدہ لا شریک کی ذات کو مانتے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس کی توحید کو مانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم ذرا اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے عمل میں غور و فکر کریں کہ واقعاً کیا ہم توحید کو ماننے والے ہیں؟ کیا واقعاً ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہمارے عمل یہ بتاتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں؟ وہ مشرکین مکہ کئی خداؤں کے ماننے والے تھے تو ہم نے انہیں مشرک کہہ دیا۔ آج ہم اپنے افعال کو، اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم کبھی اپنی خواہشوں کے پابند ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے نفس کے پابند ہو جاتے ہیں، کبھی کہتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے، میری خواہش یہ کہتی ہے، میں تو یہی کروں گا۔ اب یہ جو اپنی خواہش کو دیکھ رہا ہے، یہاں یہ دین اسلام کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے۔ دین کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے وہ دین میں تلاش کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو دین میں تلاش کرتا ہے کہ جو میری خواہش ہے وہ شریعت اسلام میں ہے یا نہیں۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو کبھی وہ زیادتی کرنے لگتا ہے، اسراف کرنے لگتا ہے، اسراف کے حامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنی خواہش کو وہ دین میں، شریعت میں ڈھونڈ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ جب وہ اپنی خواہشوں کو شریعت میں دیکھتا ہے اور شریعت میں اسے مل جاتا ہے تو پھر وہ وہاں اس احکام پر اسراف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، اپنی خواہشوں کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، شریعت اسلام کیا کہتی ہے، تب جا کر ہمیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ہم حقیقی توحید کے ماننے والے ہیں۔ اور امام نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ بغیر ولایت کے ہو ہی نہیں سکتا۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی ولو بشرطها وشروطها وانا من شروطها، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ ایک قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن و امان میں آ جاتا ہے، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ ایسے ہی کوئی بھی اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو شرط کیا ہے لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کی، توحید کو ماننے کی؟ توحید کو ماننے کی شرط ائمہ اہل بیت کی ولایت اور محبت ہے۔ جب تک ان کی محبت دل میں نہیں ہوگی، توحید کے قلعے میں انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں محب اہل بیت بھی بننا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس توحید کو بتانے والے کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت ہیں۔ ہمیں جو افعال انجام دینا ہے، کن کی سیرت کو دیکھ کر؟ ائمہ اہل بیت کی سیرت کو دیکھ کر، کہ وہ کس طرح سے عمل کو انجام دیا کرتے تھے۔ جس طرح سے وہ عمل کو انجام دیا کرتے تھے، ہمیں ان کے جیسا عمل کرنا ہے، کوشش کریں کہ ان کے جیسا عمل کر سکیں، تو اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو قبول کرے گا۔ یہ نمونہ عمل ہے، ان کا افعال نمونہ عمل ہے، ان کا کردار نمونہ عمل ہے۔ دیکھیے جناب سیدہ ہے،
ان کی سیرت اور ان کے افعال کو ملاحظہ کیجیے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ افعال کو انجام دیتے ہیں۔ آخری زمانے کے ایام ہیں، مریض ہیں، بستر پر لیٹی ہوئی ہے، مولائے کائنات آتے ہیں۔ مولائے کائنات نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے سرہانے ایک ریشمی پرس پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جو دادیاں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس ایک پوٹلی ہوتی ہے نا، ویسی ہرے رنگ کی ایک ریشم کی پوٹلی رکھی ہوئی ہے جناب سیدہ کے سرہانے۔ تو جب مولائے کائنات نے دیکھا تو پوچھتے ہیں کہ اے سیدہ، یہ ریشمی پرس یہ کیسا ہے؟ تو جناب سیدہ کہتی ہے یہ ریشمی پرس جو ہے اس کے اندر ایک کاغذ ہے اور اس میں کچھ تحریر ہے۔ تو پوچھتے ہیں کیا تحریر ہے؟ تو جناب سیدہ بیان کرتی ہے جب میری شادی کی شب تھی تو شب میں ایک مانگنے والی آئی، اس نے مجھ سے لباس مانگا۔ میرے پاس 2 لباس تھے، ایک پرانا تھا اور ایک نیا تھا۔ نیا لباس میں نے پہنا ہوا تھا اور میں نے نہیں چاہا کہ میں اسے پرانا لباس دوں۔ میں نے اپنا نیا لباس بدلا، پرانا لباس پہنا اور اسے نیا لباس دے دیا۔ دوسرے روز پیغمبر اکرم میرے والد میرے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے پرانے لباس میں دیکھا تو مجھ سے پوچھتے ہیں سیدہ کیا تمہارے پاس کوئی نیا لباس نہیں ہے؟ تمہاری شادی کا دن ہے۔ تو پیغمبر سے کہتی ہے یا رسول اللہ، اے بابا جان، میرے پاس نیا لباس تھا لیکن کل شب میں ایک مانگنے والی آئی، میں نے وہ نیا لباس اسے دے دیا۔ دیکھیے جب کسی کو عطا کرنا ہو تو کس طرح سے عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے فرق، دیکھیے اہل بیت میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں سیدہ تم اسے پرانا لباس بھی دے دیتی تو کافی تھا، یہ جو نیا لباس تھا یہ دیکھ کر تمہارا شوہر خوش ہوتا، تمہیں پرانا لباس دے دینا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا۔ یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ پرانا لباس بھی دیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں ہم آئے دن نئے لباس بناتے رہتے ہیں، گھر میں کئی لباس ایسے اضافی پڑے رہتے ہیں، کہیں شادی بھی ہے تو نیا لباس خرید لیا، فنکشن ہے کہیں تو پھر نیا لباس لے لیا۔ تو اب وہ جو پرانے لباس ہے کیا کریں؟ تو ہم وہ پرانے لباس جو قابل استعمال ہے، جو استعمال کے لائق ہے، وہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ اس عمل کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اس پرانے لباس کے دینے کا بھی، اگرچہ نیا خرید کا دے دیا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب پیغمبر کہتے ہیں تم کو پرانا لباس بھی دے سکتی تھی، تو پیغمبر سے کہتی ہیں بابا جان یہ جو میں نے سیرت اختیار کی ہے آپ کا کردار دیکھ کر اختیار کی ہے۔ آپ نے میری والدہ جو ملکۃ العرب تھی ان سے شادی کی اور ان کی پوری دولت انہوں نے آپ کو عطا کر دی، آپ کو ہبہ کر دی، لیکن آپ نے اس دولت کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ آپ چاہتے تو اس دولت کو اپنی ذات پر بھی خرچ کر سکتے تھے، ایسو آشائش میں رہتے، محل بنوا لیتے، محل تعمیر کروا لیتے، غلاموں کو خرید لیتے، غلاموں کو اپنی خدمت میں لگا لیتے، یہ ساری چیزیں پیغمبر کر سکتے تھے، لیکن جناب سیدہ کہہ رہی ہے آپ نے وہ تمام کا تمام مال دین کی خدمت میں خرچ کر دیا۔ اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک روز جب آپ سے کسی سائل نے سوال کیا کپڑے کا، لباس کا، تو جو آپ کا پیراہن تھا آپ نے وہ پیراہن اتار کر اس سائل کو دے دیا اور آپ کمبل اوڑھ کر گھر تشریف لائے۔ تو آپ کی سیرت دیکھ کر ہی میں نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ پیغمبر بہت خوش ہوتے ہیں، جبرائیل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدہ سے کہتے ہیں جبرائیل آئے ہیں، آپ سے سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو تم چاہتی ہو خدا سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔
تو کیا کہتی ہے؟ جو چاہے مانگ سکتی ہے، لیکن یہ مالک جنت اور کوثر ہے، مانگے بھی تو کیا مانگے؟ کہتی ہے بابا جان مجھے تو اللہ کا دیدار کرنا ہے، میں تو بس خدمت خدا میں رہنا چاہتی ہوں۔ اب پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جناب سیدہ سے بھی کہتے ہیں تم بھی ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ تو کیا دعا کرتے ہیں پیغمبر؟ یا اللہ میری اس امت کی مغفرت فرما۔ جب یہ دعا کی تو جبرائیل کہتے ہیں خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کی بیٹی کا چاہنے والا، محب کہہ رہے ہیں، محب، کیا شیعہ نہیں کہہ رہے ہیں، شیعہ نہیں، محب، شیعہ الگ ہے، محب الگ ہے۔ میں نے بیان کیا تھا پچھلے جمعے میں، شیعہ علی، حقیقی شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو علی علیہ السلام کا پیروکار ہو، وہ صرف اور صرف ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ جیسے جناب سلمان فارسی، جناب مقداد، جناب ابو ذر، یہ کون ہے؟ یہ شیعان علی ہے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ کون ہے؟ یہ شیعان علی ہے۔ انہیں یہ کہنے کا حق ہے شیعان علی۔ ہم جو شیعہ ہیں، ہم شیعہ مجازی ہے، آئے دن ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ شیعوں کو نہیں، محب، محبت کرنے والا۔ امام نے کہا تھا کیا کہو؟ ہم محبت کرنے والے ہیں آپ سے، آپ کے محب ہیں۔ تو محب کا درجہ کیا ہے؟ یہ جناب سیدہ بتا رہی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی تمہاری بیٹی فاطمہ کا محب ہو، ان کے شوہر کا محب ہو، ان کی اولاد کا محب ہو، میں انہیں بخش دوں گا، میں انہیں بخش دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب وہ جو ریشمی غلاف تھا، ریشمی پرس تھا، اس کے بارے میں جناب سیدہ کہتی ہے، کیا فرمایا تھا مولا کائنات نے؟ کیا لکھا ہے اس پر؟ اس کے اندر جو کاغذ ہے اس پر کیا لکھا ہے؟ تو اب جناب جبرائیل وہ ریشمی پرس عطا کرتے ہیں جناب سیدہ کو، اور اس کے اندر ایک کاغذ ہے، اس میں کیا تحریر ہے؟ اس میں تحریر ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت لے لی ہے، یعنی وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب وہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا تو کس سے؟ رحمت کے ذریعے سے، عدل کے ذریعے سے نہیں۔ عدل کے ذریعے سے کرے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا جنت میں جانا۔ کس سے فیصلہ کرے گا؟ رحمت کے ذریعے سے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سیدہ اس ریشمی پرس کی حفاظت کرنا اور اپنی وفات کے وقت وصیت کرنا کہ اس کو بھی تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں دفن کر دیا جائے۔ اب ارشاد فرماتی ہے مولا کائنات سے، یا علی میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب کہ آتش دوزخ شعلہور ہو جائے، یہ تحریر دکھا کر اپنے گناہگار محبوں کو بخشوا سکوں، شیعوں کو نہیں، اپنے محبوں کو۔ یہ ہے محبان اہل بیت کا درجہ۔ جب ہمارے ائمہ اہل بیت ہمیں اتنا چاہتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا کوئی محب جہنم میں جائے، تو ہمیں بھی ان کی خواہشوں کا خیال رکھنا چاہیے، تبھی تو ہم سچے محب کہلائیں گے۔ ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی چاہت کیا ہے؟ کہ ہمارے محب گناہ کے مرتکب نہ ہو، وہ ایک دوسرے کی مدد کرے، کمزوروں کی مدد کرے، آگے بڑھے، ترقی کرے، شریعت اسلام پر عمل کرے۔ تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکے۔ تو ہم بارگاہ الہی میں یہی دعا کریں کہ خدایا جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی نیک توفیق عنایت فرما، ہمارا حشر و نشر محمد والی محمد کے ساتھ فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کلی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما،
ہمارا حشر و نشر محمد وآل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ